الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور جیسے یہ فرمایا تھا کہ اے قوم عاد، تم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے بعد اس دنیا میں آباد کیے گئے ہو، ایسے ہی قوم سمود کو یہ کہا کہ تم لوگ قوم عاد کے بعد اس دنیا میں بسائے گئے ہو. تو اللہ تعالی نے جن اقوام کی خبر دی ہے ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی، جنہوں نے قتل کی بد رسم اس دنیا میں شروع کی، اور پھر اللہ نے نوح اور پھر اس کے بعد ہود اور اس کے بعد صالح علیہ السلام، ان تین قوموں کا مزید تذکرہ فرمایا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ عاد جو تھے ان کی قوم دو حصوں میں منقسم تھی. اس لیے قرآن حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس کا ذکر کرتا ہے، اور صرف ایک جملہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور ہود علیہ السلام سے پہلے جو قوم عاد آباد تھی، خدا نے انہیں بھی ہلاک کیا. اور دوسری جگہ ایک لفظ یہ آیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے جو عادی تھے، عاد قوم کی، ان کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. اور بس کتاب و سنت مکمل طور پہ خاموش ہیں کہ ان میں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، دنیا کے کس حصے میں وہ آباد تھے، کیا عذاب ان پہ آیا تھا، اور عاد اولا یہ کہاں سے اٹھے، کیا ہوا اور کیسے بربادی ہوئی. بس کتاب صرف اتنا کہتی ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اس قوم عاد سے پہلے جو عاد تھے انہیں بھی اللہ نے برباد کیا. اور پھر قوم سمود، اور قوم سمود میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور خدا نے یہ پیغام بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ کہ آپ جائیے اور اس قوم کو دو چیزوں سے منع کیجیے. ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک، کہ وہ نہیں کرنا، اور دوسری چیز جو اللہ نے منع فرمائی وہ یہ کہ بغیر ضرورت کے تعمیرات کرنا. چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ چھوڑ دو، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ تتخذون سبلها قصورا، اور یہ جو تمہارا علاقہ ہے اس میں ہموار زمین پر
بغیر کسی ضرورت کے بڑی بڑی عمارتیں جو تم تعمیر کرتے ہو، اس حرکت کو چھوڑو۔ عمارتیں اس لیے تعمیر کی جائیں کہ اللہ کے بندے اس میں بسیں، عمارتیں اس لیے تعمیر کی جائیں کہ اس سے صالح مقاصد حاصل ہوں، عمارتیں اس لیے تعمیر کی جائیں کہ قوموں کی یادگار باقی رہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا غیر ضروری چیزوں میں، تو اللہ ہر فرد اور قوم سے پوچھے گا کہ تم لوگ اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرتے رہے۔ اللہ نے ہر آدمی میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ جو صلاحیت ہم نے دی تھی اسے کہاں پر استعمال کیا۔ ایک آدمی سے کوئی پوچھے کہ گائے کیوں خرید لی، تو یہ کہتا ہے کہ 1.5 روپے کی بھینس گائے اس لیے خریدی کہ میرے گھر میں اپلے نہیں ہیں، اور اپلے ان کے گوبر سے بنیں گے اور ہنڈیا پکے گی، تو دنیا میں شاید ہی کوئی عقل مند آدمی نہ ہو جو اس نرالی منطق پہ ہنسے نہیں کہ اپلے بازار میں تھوڑے، ایندھن تھوڑا، یہ 1.5 لاکھ اس لیے خرچ کیا۔ اب وہ خوش ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا گائے خریدی ہے اور اتنے اچھے اپلے ہمارے گھر میں لگتے ہیں۔ یہ مثال ہے ہر اس آدمی اور ہر اس قوم کی جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا، اسباب سے نوازا۔ فرد واحد کو اللہ نے ذہانت دی، پیسہ دیا، زندگی میں کام کرنے کے مواقع دیے، اور اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر ڈالا۔ یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا کہ بھینس کے گوبر سے اپلے بنائے گا۔ ہندوؤں کا دور تھا، اور ہندو بنیے شام کو کبھی اکٹھے ہوتے تھے دوست یار، تو یہ بحث کرتے تھے کہ تم نے کتنا کمایا اور میں نے کتنا کمایا، تم نے کس چیز سے کتنا نفع رکھا اور میں نے کتنا نفع رکھا۔ عارف باللہ جنہیں اللہ کی شناسائی اور وہ راہ معلوم تھی، ایک دن فرمانے لگے کہ ہماری بستی کے یہ جتنے بنیے بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہم تک باتیں پہنچتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے گاؤں کی عورتیں شام کو بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ تم نے کتنے اپلے لگائے اور میں نے کتنے اپلے لگائے۔ سارا دن دنیا کے گوبر میں ہاتھ رنگے رہے، ناپاک اور گندی چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہے، اور شام کو فخر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا۔ اس لیے قومیں اپنی صلاحیتوں کو جب اس معیار سے کم استعمال کرتی ہیں تو اللہ اس پہ گرفت کرتا ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو، کہ میری تمام ایکٹیویٹیز کا محور کیا ہے، مرکز کیا ہے۔ ایک آدمی کی ساری زندگی، جوانی کیا اور بڑھاپا کیا، اس کا مرکز صرف ایک ہوتا ہے کہ دولت کماؤ، حرام حلال جائز ناجائز کوئی پرواہ نہیں ہے، دولت کماؤ۔ ایک آدمی کی زندگی کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، باقی ساری دنیا جائے جہنم میں، جو مرضی ہو، بیوی کو طلاق ہو، بچے برباد ہو جائیں، مجھے ماں باپ کے ساتھ چمٹے رہنا۔ ایک آدمی کا محور زندگی کا آخرت ہے، اور وہ ہر چیز کو آخرت کے زاویے سے سوچتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں کیا کام آئے گی اور اللہ کے ہاں کیا عذاب ہوگا۔
یہ اس کی زندگی کا مرکز ہے. ہر چیز اس گھنٹہ گھر کے گرد گھومتی ہے، ہر چیز اس گولڈ میدان چکر کے سامنے گھومتی ہے، اس کی زندگی کا محور ہے. ایک آدمی کی زندگی کا محور مسجد ہے کہ کہیں اس سے چھن نہ جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کمیٹی مسجد والے ناراض ہو جائیں، مجھے نکال دیں، اور وہ اس زوم میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہے، اللہ مرکز نہیں مسجد، اور مسجد کے پیچھے اپنا ذاتی مفاد، اپنی شخصیت یہ وابستہ ہے. چاہے جتنا بھی علم ہو، جتنا بھی کچھ ہو، لیکن زندگی کا محور وہ ٹھکانہ ہے جہاں سے پیسے آئیں. ایک آدمی کا مرکز علم ہے، کتاب ہے. وہ کہتا ہے کتاب ہر صورت میں پڑھنی ہے اور علم ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی دگو دو کرنی پڑے، علم کے مسائل کو سلجھانا ہے. ایک آدمی کا محور اور مرکز زندگی کا اللہ کی ذات ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے خوش رہے. ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا محور کیا ہے. اگر وہ ماسٹر کی وہ محور صحیح ہے، بندہ صحیح ہے، وہ چیز غلط ہے تو بندہ بھی غلط ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ آدمی اپنی جوانی اور اپنی مساعی، اپنی کوششیں، اپنی دولت، اپنا پیسہ اور اپنا جوانی اور اپنی زندگی کا جسم کا کھولتا ہوا خون ویسے ہی کسی چیز پہ نہیں لگا دیتا. اس کے ذہن میں، دل میں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اور اس پہ اسے کھپا دیتا ہے. یہ اور بات ہے تم پر نثار کر دی. یہ اور بات ہے تم پر نثار کر دی ہے. عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی، ہر آدمی سوچے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کل نفس بما کسبت رہینا، جو کچھ عمل ہمارے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اس عمل کا حساب دے گا تو اس کی جان چھٹے گی. جیسے رہن رکھ دیتے ہیں کہ یہ رہن رکھ لو، مکان ₹1,00,000 دے دو، ₹1,00,000 دے گا تو مکان کی جان چھٹے گی. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی ہمارے ہاں رہن رکھی ہوئی ہے اور اعمال تم کر رہے ہو، اعمال کو جانچو گے، ہمیں حساب دو گے تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ صلاحیتیں، یہ پیسہ، یہ دماغ اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، آدمی سوچے کہ زندگی کا محور کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں اور جا کدھر رہا ہوں، دیکھ کدھر رہا ہوں. جانے کا ارادہ ہو آپ پارا اور منہ کر لے میلوڈی کی طرف تو یہ پہنچ چکا پھر اپنی منزل پہ. سب جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کا مرکز تلاش کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اس قوم نے کیا کیا، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، اتنے بڑے بڑے ستون، پہاڑوں کو کاٹنا. ارے خدا کے بندو، جس اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں اس نے اس لیے تھوڑے ہی بھیجا تھا کہ ان کاموں میں لگ جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارتیں پختہ بناؤ، اور تم میں سے جو آدمی کوئی اچھی عمارت بنائے گا اس میں جب تک کوئی پرندہ بھی آ کے اپنا گھونسلہ بنا لے گا اور کوئی آدمی اپنا سر چھپا لے گا، تمہارے لیے قبر میں یہ صدقہ جاریہ ہے. بہترین عمارت بناتا ہے، 200 سال 500 سال یہ مسجد قائم رہے تاکہ آئندہ مسلمانوں کو چندے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ جب تک عمارت قائم ہے، پرندے نے گھونسلہ بھی بنایا تو اسے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ کے لیے کام کیا. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدتر مال وہ ہے جو عمارت کی تعمیر میں خرچ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں اس عمارت کے بنانے کا. ایک آدمی 2 مکان بناتا ہے، ایک اپنی اولاد کو دے دیتا ہے، کرائے پر چڑھا دیتا ہے کہ معاشی تنگی میں چلو کرایہ یہاں سے آتا رہے گا،
میں کام کرتا رہوں گا، بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو مانگنے سے بچا لیا۔ اور ایک اور آدمی ہے، کروڑوں روپے ہیں بینکوں میں پڑے ہوئے، اولاد میں سے ایک ایک کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، سیٹل کر دی امریکہ میں، اس میں اس میں، اس کے باوجود عمارتوں پہ عمارتیں بناتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھے میاں اس درد سر میں پڑنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا تنحتون الجبال، اور وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے صالح علیہ السلام کی قوم، اور پہاڑ کو تراش کے پورا محل کھڑا کر دیتے تھے۔ انجینئر سے، اور ان کی انجینئرنگ اس عروج کو پہنچی تھی، اس کمال کو پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ومصانع، اور یہ جو تم عمارتیں بناتے ہو لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جسے تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوگے اور کوئی کام ہی نہیں، سارا وقت اس میں، ساری صلاحیت اس میں۔ چیز اچھی ہوتی ہے، استعمال غلط ہو جاتا ہے، چیز بری ہوتی ہے، استعمال صحیح ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی انجام پر غور کرتا ہے خطا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بتایا اللہ نے کہ تمہاری مساعی اور کوششیں سب اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے سے صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی اسی قوم کے باشندے ہو، ہم بھی اسی قوم کے باشندے ہیں، تم بھی ہماری جیسے آدمی ہو، ما نراکم، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم بڑے آدمی کیوں ہم میں سے ہو گئے ہو۔ اللہ اپنے فضل کے ساتھ جس آدمی کو مخصوص کر لے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، حساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور حاسد آدمی اپنی نیکیاں آگ لگاتا جاتا ہے، انہیں کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ تراشتا رہے اور بولتا رہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا اگر تم واقعی خدا کے اتنے اچھے بندے ہو نا تو پھر تم فاتنا بما تعدنا، جو ڈراتا ہے عذاب سے وہ عذاب لے آ۔ اور کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دے جس کی وجہ سے ہم تجھے ماننے پر مجبور ہو جائیں، کوئی معجزہ دکھا دے۔ اور معجزات جو آیا کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آیا کرتے، وہ فیصلہ کن چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اور وہ چیخے چلائے اور ان کا لے آ وہ معجزہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے یا جو تیرے خیال میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے چٹیل میدان اور اس کے بعد پہاڑ تھے، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان پہاڑوں سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی اونٹنی وہاں موجود تھی، پتھر چرے اور اونٹنی باہر نکل آئی۔ حیران رہ گئے وہ اس چیز کو دیکھ کے، اور اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو سمجھا دو، انہیں کہو کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا، کہ کوئی معجزہ آ جائے تو یاد رکھو وہ معجزہ اونٹنی کا دے دیں گے، لیکن ایک دن جتنا پانی چشمے جہاں پر جو نہریں چل رہی ہیں اور جو کنواں ہے سارے کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی، اور ایک دن تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اور اس کو نہ ہٹانا، اس ریت اور رسم کو تبدیل نہ کرنا، وگرنہ تم مارے جاؤ گے۔ آخر وہ اونٹنی گھومتی رہی، چرتی رہی، کھاتی رہی، پیتی رہی، تب تک یہ برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور بلایا بڑے بڑے جتھا داروں کو۔ یہی اعتراض تھا ان کا اس شخص پہ صالح علیہ السلام پہ کہ تم اکیلے ہو، تمہارے پاس کوئی جتھا نہیں ہے، گروہ نہیں۔ آدمی جب کسی کو جھوٹا کہتا ہے تو نہیں جانتا کہ جو ایک مجھے نظر آ رہا ہے نا جسے میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، اس کے پاس سچائی کی طاقت موجود ہے، اور اس کی بیک پہ اللہ کے فرشتے خود اللہ موجود ہے جو اس کی مدد کرے گا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پوری قوم بھی اگر میرے ساتھ ہے تو میں مٹ جاؤں، اسے یہ احساس نہیں رہتا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا ان کا تمہارا کوئی جتھا نہیں، گروہ نہیں، خاندان نہیں، کوئی شخص تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے،
اور صالح علیہ السلام کی قوم آباد کہاں تھی؟ مدینہ منورہ سے تبوک اگر جائیں، شام کی طرف سفر کریں تو اب تک اس قوم کا وہ کنواں بھی موجود ہے اور اب تک اس قوم کے محلات بھی موجود ہیں. وہ 400 میل کا علاقہ ہے، اردن تک چلا گیا ہے. اردن میں ہم نے اس کے آثار دیکھے. اردن سے لے کے مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو راستے میں جہاں تبوک اور یہ الحجر ایک شہر آتا ہے، الا ایک شہر آتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ زلزلے نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے. چھیلیں پڑ گئی ہیں، اس میں ایک ایک برف پہاڑوں کی جدا ہو گئی ہے. اللہ کا عذاب جو اترا تھا اب نظر آتا ہے سامنے. وہ محلات موجود ہیں، وہ چٹانیں موجود ہیں جنہیں یہ تراشتے تھے. اور انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ معجزہ لیا. صالح علیہ السلام نے کہا صبر کرو، آ جائے گی یہ بات. اونٹنی آ گئی اور پھر 9 جتھے دار، 9 گروہ جمع ہوئے. اتحاد ہوا اس بات پر کہ صالح علیہ السلام کو، جن کے ماننے والوں کو راتوں رات قتل کر دو. اور پھر جب ان کے ورثا آئیں خون کا دعویٰ کرنے تو صاف کہہ دینا کہ ہم نے یہ جب رات بسر کریں گے تو انہیں قتل کر دینا اور کہنا ما شہدنا مہلک اہلی، ہم قسم کھاتے ہیں ہمیں اس قتل کی کوئی خبر نہیں ہے. اور چنانچہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر. ان لوگوں نے مل کے آواز دی اس مجرم کو اور اس مجرم کو کہا کہ اور اس اونٹنی کو مار دو. اونٹنی کو ایک شخص نے مارا. اللہ نے کہا قوم اس پہ راضی تھی. اب اس بات کو سمجھ لیجیے، جب گناہ کوئی آدمی کرتا ہے اور قوم خاموش تماشا بن کے اس گناہ کو دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ اجتماعی اور قومی گناہ ہو جاتا ہے. قتل ہو رہا ہو اور ایک آدمی اس کے کسی کو نہ کہے کہ یار یہ قتل ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا کریں گے، اس کا مطلب ہے سارے اس قتل پہ راضی. سود کا نظام چل رہا ہے، ایک آدمی نے اس کا جو کہے کہ یار اس سود کے نظام سے نجات دلاؤ، مطلب یہ کہ قوم ساری راضی ہے. شراب کا کاروبار ہو رہا ہے، ایک آدمی نہیں ہے جو آ کے اعتراض کرے بڑے حلقوں میں اور کہے صاحب آپ کے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، اس سے منع کیجیے، آپ کچھ کیجیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرد کا گناہ فرد کا نہیں رہتا، پوری قوم کا ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا فنادوا صاحبہم، انہوں نے بلایا اس آدمی کو اور کہا فتعاطوا فعقر، ان کا مارو اس اونٹنی کو. تو قوم جو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہی تھی خدا کی نافرمانی، قتل، خون، نبی کی مخالفت، اللہ نے کہا یہ پوری قوم ہی مجرم ہو گئی. اس لیے اجتماعی گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اشقاہا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا میں 2 ایسے بدبخت ہیں جس کا تیسرا کوئی نہیں. ایک بدبخت وہ جس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم میں، اور فرمایا دوسرا بدبخت وہ ہوگا علی جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگ دے گا، تمہارے سر کا خون بہے گا اور داڑھی سے قطرے گریں گے. اس کے بعد دوسرا بدبخت وہ ہوگا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں جب بہت مایوسی طاری ہو گئی تھی اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حالات نہیں سدھرنے والے اس ملک اور قوم کے، وہ کہتے تھے کہاں وہ بدبخت ٹھہر گیا ہے، مجھے سچی خبر دی گئی ہے، کیوں سے آنے میں دیر لگ رہی ہے، وہ بدبخت آ جائے، اپنا کام کرے. علی چاہتا ہے کہ راحت پائے، زندگی کا سکھ پائے، اس کو نہ روکنا جب وہ آ جائے، تاکہ وہ میری اس جگہ کے خون سے اس جگہ کو رنگ دے اور سر اور داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کرتے. قومیں جب تباہ ہونا ہوتی ہیں تو ان میں پاک لوگ مجرم بن جاتے ہیں. قوموں کو جب تباہی ہوتی ہے تو ان میں پڑھا لکھا آدمی سب کو کھٹکنے لگتا ہے.
قوموں میں جب تباہی ہوتی ہے تو جو ان کا خیر خواہ ہوتا ہے اسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے گندے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ پاک آدمی ہے کیوں؟ سارے جاہل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں پڑھ لکھ گیا؟ بھائی یہ بھی ہم جیسا جاہل ہی ہونا چاہیے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کا ذرا قد بڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں کاٹتے ہیں کہ ہمارے جیسے بونے ہی ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو. جب یہ قوموں میں علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ انہوں نے تو برباد ہونا ہے کہ ہمیں بھی نہ لے ڈوبے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر جو ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعے کے بعد کریں.